الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر سکے جو کہ سال بھر اس کی جسم کے لیے ڈھال بن کے کام آ سکے، جو کہ سال بھر اس کو باقی تمام انرجی سورسز، نماز، قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان اس میں آ کے ڈسٹریکٹ نہ کر سکے۔ ایک پاور انرجی پیک فل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر اتنی شفقت فرمائی، اتنی رحمت فرمائی کہ جب سے اس مہینے کا نزول ہوا اور جب تک یہ اس مہینے کا آخر ہوگی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثواب سے بھر دیا، اور بندے کو یہ کہہ دیا کہ اے میرے بندے، صرف تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور جو میں نے تمہیں اعمال بتائے ان کو کرنا شروع کر دو اور پھر میری رحمتوں کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی شروع سے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ اس رجب کے اور شعبان کو مہینے کے لیے ہمارے لیے بابرکت بنا دیں اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں میرے اعمال بھیجے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھیجے جائیں تو اس حالت میں ہوں کہ وہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ دیکھو رجب کا مہینہ جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہل چلانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اجر کمانے والا مہینہ ہے۔ ان میں جو اجر ہیں، برکتیں ہیں، ہم ان کے بارے میں تو تفصیل سے انشاءاللہ آگے بات کریں گے لیکن کیونکہ اب ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور اب ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس مہینے میں یہ جو جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو حاصل کریں، تو وہ کیا اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم ان چیزوں کو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی ہم اعمال کریں وہ تو اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ایک کچھ ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے اس مہینے میں لازماً کرنی نہیں ہے۔ ایک بات سمجھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حلال چیزوں سے بندے کو روک دیا تاکہ اس کی روحانی اسٹرینتھ بڑھ سکے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے شروع میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا بنائی ہے۔ روح کی غذا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کو حلال چیزوں سے بھی روک دیا۔ آپ کے لیے کھانا حلال، آپ کے لیے اپنے اہلیہ کے پاس جانا حلال، آپ کے لیے پانی پینا حلال، یہ تمام چیزیں حلال تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے لیے بندے کو اس سے روک دیا تاکہ روح اسٹرینتھن ہو۔ اب حلال سے تو ہم رک جائیں، لیکن اگر حرام ہم ساتھ جاری رکھیں تو ہم کیا اپنی روح کو خاک اسٹرینتھ کریں گے؟ ہم تو الٹا اس کو اور نقصان پہنچائیں گے۔ اب ایک مثال سمجھیں، باہر بارش ہو رہی ہے، خوب بارش ہو رہی ہے، اور اب آپ نے ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ بالٹی جو ہے آپ نے اپ سائڈ ڈاؤن رکھی ہوئی ہے، تو کیا اس عام بارش میں ہونے سے
اس بالٹی میں کوئی پانی بھرے گا؟ نہیں بھرے گا، خالی رہے گی وہ۔ اسی طرح اگر آپ نے بالٹی کو تو سیدھا رکھ دیا، لیکن اس بالٹی کے اندر ہولز ہوئے، پنکچر ہوئی وہ بالٹی، تو کیا اس بالٹی کے اندر پانی بھرے گا؟ جیسے ہی وہ اس ہول تک ریچ کرے گا، پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور پھر بالٹی خالی کی خالی رہ جائے گی۔ کچھ تو بھرے گی لیکن پوری فل نہیں ہوگی۔ اب یہ مہینہ جو ہے یہ بھی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے میں اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کرنا ہے، اور جب دل کے پیالے کو سیدھا کر دیا تو پھر اس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اللہ کا نور بھرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم گناہ کریں گے تو جو ایک گناہ ہے وہ گناہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنے دل کے اندر ایک پنکچر کر دیا، ایک ہول بنا دیا، اور تھوڑا سا جیسے وہ نور بھرنا شروع ہوگا، جیسے ہی وہ اس ہول تک پہنچے گا وہ اس سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور آخر میں تھوڑا سا نور ہم لے کے بیٹھ جائیں گے۔ تو ہم نے اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا، ہم نے اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا۔ ہم باقی چیزیں کریں نہ کریں، وہ تو رحمت کا مہینہ ہے، ہمیں بہت سی چیزیں صرف کچھ نہ کرنے سے بھی مل جائیں گی، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اگر ہم اس مہینے میں گناہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس مہینے میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ رات کو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، جو کہ گناہوں سے نہیں روکتے۔ گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہی روکنا ہے، اور گناہ کے بارے میں ہم بہت تفصیل میں بات کر چکے ہیں پہلے۔ اپنے آپ کو ہم نے اپنی نظروں کی گناہوں سے روکنا ہے۔ ہم نے ہر وہ چیز جو کہ نامحرم ہے، ہر وہ چیز جو کہ ہمارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو، اپنی نظروں کو اس سے حفاظت کرنی ہے، لازماً کرنی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، ابھی تو ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں ہی نہ۔ آفس میں جا کے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی نظروں پہ قابو رکھنا، بازار میں جا کے انٹریکٹ کرتے ہوئے لوگوں سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے نظروں کو نیچے رکھنا۔ ایک نارم نہیں ہے، آپ بالکل ایک نمونہ لگتے ہیں اگر آپ اس طرح کرنا شروع کر دیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ابھی تو مجبوراً اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاک ڈاؤن میں رکھا ہے کہ ہم نے رہنا ہی گھر میں ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کی محرم ہوتی ہے۔ تو اب ہم کیوں زبردستی جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر جا کے نامحرموں کو دیکھ کے اپنے گناہوں میں اضافہ کریں؟ مت جائیں انٹرنیٹ پہ، مت جائیں۔ کیوں اپنے آپ کو اخبار کے بہانے سے جو ہے وہ نیوز کے بہانے سے نامحرم کو دیکھ کے اپنی بد نظری کریں؟ بہت گولڈن موقع ہے کہ رمضان میں ہم اپنی نظروں کی حفاظت کر سکیں۔ اسی طرح اپنے کانوں کی حفاظت کریں، لغو باتوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ کوئی لغو بات کر رہا ہے، فضول بات کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار مجھے ابھی نہیں سننا، میں ابھی روزے میں ہوں، مجھے اس طرح کی ان چیزوں کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مت سنیں ڈائلاگز، مت سنیں میوزک، مت سنیں کوئی فالتو چیز، بچائیں اپنے کانوں کو۔ پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوئی فضول بات نہ کریں، کوئی غیبت نہ کریں، کوئی گالی نہ دیں، کوئی غصہ نہ کریں۔ غصہ آئے تو کہہ دیں انا صائمن، میں ابھی روزے میں ہوں، مت کرو میں سے آرگیومنٹ۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اور کوئی حرام چیز نہ کھائیں، کوئی حرام چیز نہ کھائیں، کوئی حرام مال نہ کھائیں، کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، کسی کی کوئی غیر چیز، حرام چیز نہ کھائیں جس میں شک ہو کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، مت کھائیں۔ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اور دوسری چیز جو نہ کریں وہ یہ ہے کہ وقت ضائع مت کریں۔ دیکھیں اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں نا، سو جائیں، سونا میں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ فضول بیٹھ کے انٹرنیٹ براؤز کرتے رہنا، سوشل میڈیا پہ بلیاں ڈھونڈتے رہنا، وہ آج کل چل رہا ہے کہ کین یو فائنڈ اے کیٹ، وہ جنگ کی تصویر ہے اس کے اندر کہ کین یو فائنڈ اے کیٹ، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ٹھیک ہے عام حالات میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن یہ ایک اسپیشل منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی منٹ ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ
سیل لگی ہوئی ہے اور ہر سیکنڈ پہ بلین ڈالرز مل رہے ہیں، تو آپ کوئی ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یار میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو تاکہ میں تمام کے تمام بلین کل جو میں لے سکوں. تو اس میں کوئی ایک لمحہ ضائع مت کریں. سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹرز کے اوپر، انسٹاگرامس کے اوپر اور وٹ ایور یو یوز، ان سب کے اوپر بند کر دیں، بند کر دیں. اگر واٹس ایپ کو یوز کرنا ہے کہ کوئی اچھا میسج، دینی میسج، شیخ کا میسج آتا ہے اس کے اوپر، تو صرف اس حد تک رہیں. گروپس کے اندر جا کے بے انتہا ڈسکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا سب بند کر دیں. اخبار دیکھنا بند کر دیں. ہمارے حضرت میں کہتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کہیں کہ یا اللہ جس چیز کے آپ مالک ہیں میں اس کا آپ کو حوالے کر دیتا ہوں. اب آپ ہی اس دنیا کے، پہلے بھی آپ ہی حفاظت کرتے تھے، اب آپ بھی اب حفاظت کریں. میرے اخبار پڑھنے سے میری دنیا کی کوئی حفاظت میں اضافہ نہیں کر سکوں گا. وہ صرف میرے اپنے لیے ہے کہ میں اویئر ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. جب مجھے کوئی بہت اہم خبر ملنی ہوگی، لوگ مجھے خود فون کر کے بتا دیں گے بھائی یہ ہو گیا، تم خرچ کر لو. مجھے اخبار پہ جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو رک جائیں، مت کریں اپنا ٹائم ضائع. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا اور ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا. یہ ہم نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. گناہ نہیں کرنا، وقت ضائع نہیں کرنا. پھر کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انشاءاللہ کرنی بھی چاہیے. کچھ چیزیں ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور وہ کیا ہیں جو اگر ہم کر سکیں؟ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے ہم نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ہم نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. جو فرائض ہیں ان کو کرنا ہی کرنا ہے. فرائض کا ہم نے کیا کہا کہ ان کو 70 گنا زیادہ عمل ملتا ہے. روزہ رکھنا فرض ہے. اگر ہماری صحت اجازت دیتی ہے، ہمیں جو ہے اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے تو روزہ رکھیں. اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں یا کوئی اور تکلیف ہے تو پوچھ لیں کسی بڑے سے. خود فیصلہ نہ کریں کہ میں اس کی گنجائش میں چھوڑ دوں. اب کسی سے ڈسکس کر لیں کہ میرے سفر کی یہ نوعیت ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، میں رکھوں یا نہ رکھوں. اسی طرح کوئی بیماری ہے تو کسی بڑے سے مشورہ کر لیں کہ جی یوں ہے، میں اس کو رکھوں یا نہ رکھوں. ٹھیک ہے؟ خود روزہ کو چھوڑیں نہیں. آپ نفل روزے کی قضا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس قضا میں آپ وہ اجر نہیں پا سکتے جو آپ رمضان کے مہینے میں پاتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں رکھنے کا جو روزہ ہے اس کے اجر کو مت کھوئیں. یہ بہت اہم بات ہے. اسی طرح فرائض کو میک شور دیٹ یو پرے آن ٹائم اینڈ یو پرے ان جماعت. نماز مسجد میں نہیں جا کے پڑھ سکتے تو گھر میں جماعت کرائیں. گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں، لیکن ضرور جماعت کریں، ضرور جماعت کریں. جو لوگ بلڈنگز میں رہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے کچھ اور نہیں تو بلڈنگ میں جو اپنے گارڈ ہوتا ہے وہ اکثر مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ، اس گارڈ کے ساتھ جا کے جماعت کر لیں. لیکن ضرور جماعت کریں. جماعت میں مت کھوئیں فرض نماز کو اور کریں. پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں نوافل کو کرنے کا ثواب بھی فرض کے ثواب کے برابر ملتا ہے. تو میک شور کہ آپ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی کم از کم جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو تو ضرور پڑھیں. عام حالات میں اگرچہ کہ پھر بھی پڑھنی چاہیے لیکن لوگ اس میں سستی دکھا دیتے ہیں، لیکن تمام نمازوں کو جو سنتیں موقتہ ہیں ان کے ساتھ ادا کریں. فجر کی سنت تو ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے. ظہر کی 4 سنتیں پہلے اور 2 سنتیں بعد میں. عصر کی اگر 4 سنتیں پہلے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. مغرب کی 2 سنتیں بعد میں. عشاء کی 4 سنتیں پہلے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ 2 سنتیں اور 3 وتر تو بعد میں پڑھنا ہی پڑھنے. یہ چیزیں لازماً پکڑیں، لازماً پکڑیں، لازماً پکڑیں. پھر تراویح کا اہتمام کریں. دیکھیں تراویح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں آیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے اس مہینے میں ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اس میں ثواب ملے گا، اپنے اوپر نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کھڑا رہا، عبادت میں کھڑا رہا، یعنی کہ رات میں قیام کیا جس نے، اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو تراویح جو ہے
وہ سنت موقدہ ہے، اس کو ضرور کریں. اگر آج کل کے حالات میں مسجد میں جانا ممکن نہیں ہے تو گھر میں کریں. گھر میں بھی جماعت میں کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جماعت میں کریں، ورنہ کم از کم اکیلے تو ضرور کریں. پھر تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کا لازماً اہتمام کریں، تہجد کا لازماً اہتمام کریں. اگر آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں تو اشراق کا اہتمام کریں. اوابین پڑھ سکتے ہیں، اوابین مغرب کے نماز کے بعد جو ہے وہ نوافل کا پڑھنا ہے، 6 رکعت نوافل کا پڑھنا ہے. اگر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں، مت چھوڑیں ان کو، ضرور پڑھیں ان کو. یہ تمام نوافل جو ہیں یہ آپ کے لیے فرائض کے درجے کا ثواب ان سے حاصل کریں گے. لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم تہجد اور تراویح تو ضرور کریں، تہجد اور تراویح تو ضرور کریں. دیکھیں رمضان کے مہینے میں کیے ہوئے اعمال اس بات کو گارنٹی کرتے ہیں کہ باقی سال میں ان اعمال پہ بندے کو دوام حاصل ہو، بندہ وہ سال بھر وہ اعمال کر سکے. جو بندہ اس مہینے میں اعمال نہیں کر سکتا وہ ان کو پھر سال بھر بھی نصیب نہیں ہوتا. تو یہ مہینہ ایک پرائم اپرچونٹی ہے سال بھر کی عادت بنانے کے لیے. پھر تیسری چیز جو کریں وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں، کثرت سے قرآن پاک پڑھیں. یہ مہینہ شہر القرآن ہے. اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل اس مہینے میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کا دورہ کیا. تو کم از کم اتنی کوشش ضرور کریں کہ میں پورے قرآن پاک کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لوں. ایک تو ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کو سننا، ایک ہے قرآن پاک کو خود پڑھنا. پھر کوشش کریں کہ میں وقت نکال کے قرآن پاک کی تفسیر بھی کر لوں. یعنی کہ فرائض ہو گئے، آپ کا نوافل ہو گئے، پھر قرآن پاک ہو گیا. قرآن پاک میں قرآن پاک کو پڑھنا بھی اور قرآن پاک کی تفسیر کو بھی سمجھنا. ٹھیک. چوتھی چیز یہ کریں کہ روزہ افطار کرائیں. میں نے جو حدیث شریف شروع میں پڑھی اس میں مختلف موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے ساتھ روزہ افطار کرانے کا اجر بیان کیا. تو کسی کے روزے کو افطار کرانے کے اجرس کو مت اس اپرچونٹی کو چھوڑیں. اور بہت اپرچونٹیز ہیں لوگوں کے افطار کرانے کی. کچھ اور نہیں تو آپ کی جو بلڈنگ کے گارڈز ہیں ان کے لیے افطاری جو ہے نا آپ کر دیں کہ جی ان کے لیے افطاری روز آ جایا کرے، یا خود بنا کے ان کو بھیج دیا کریں. لیکن کسی ایک بندے کو آپ انشور کریں کہ میں نے اس پورے رمضان میں کم از کم ایک بندے کو تو روز افطار کرانا ہے، روز افطار کرانا ہے. زیادہ کو کرا دیں تو بہت اچھا ہے. اور یہ افطاری ان لوگوں کو کرانی ہے جو کہ مستحق لوگ ہیں، جو کہ دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں گھر والوں کو افطار کراتے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ سب سے افضل اور اول تو وہی ہے. لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو افطار کرائیں جو کہ مستحق ہیں، جو کہ غریب ہیں، جو کہ پسے ہوئے ہیں، جو کہ مشکل میں ہیں. افطار پارٹیوں کی میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، افطار پارٹیوں کو اوائڈ کریں. افطار پارٹیوں میں جا کے بندہ غیبت کرتا ہے، بلا وجہ ٹائم ضائع کرتا ہے. افطار پارٹیاں اس مہینے بے شک اوائڈ کریں. پھر جو چیز کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دعا کی کثرت کریں، دعا کی کثرت کریں. اس مہینے میں 2 بلینک چیک ملتے ہیں، 2 بلینک چیک ملتے ہیں. بندہ جو مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. ہم سال بھر دھکے کھاتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جا کے اپنا رونا روتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، ورنہ کبھی خود ہی اپنے آپ سے رونا رو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ وقت مہینہ ہے جس میں ایک ہمیں اللہ کے سامنے رونا رونے کا ایک پرائم اپرچونٹی مل گئی ہے. اور یہ وہ اپرچونٹی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں گارنٹیڈ اپنے بندے کو دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا کہ جب تم کسی کو مزدور رکھو تو اس کے سینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دو. تو جب ہم بندوں کو یہ حکم ہے تو جب ہم اللہ کے سامنے مزدوری کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رکھتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر نہیں دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے افطار سے پہلے کا وقت قبولیت دعا کا وقت رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ اس وقت میں مانگے میں اس کو دوں گا. اور ہم اکثر اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں افطار کی پارٹیوں میں، افطار کی تیاری میں، ٹیبل سیٹ کرنے میں، کھانے کی چیزیں پکانے میں، یا گپ شپ میں.
اس وقت کو ضائع مت کریں. ہر چیز 10 منٹ آپ ڈیڈ لائن رکھیں کہ 10 منٹ پہلے میں نے ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے. پورے گھر والوں کو ساتھ جمع کریں, ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں. ہم گناہ گار ہیں, ہمارے ساتھ جو بچے ہیں وہ تو معصوم ہیں, وہ ہماری کہی ہوئی بات پہ آمین کہہ دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے آمین پہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. لازماً سب گھر والے مل کے بیٹھ کے دعا کریں, اور دعا افطار کے وقت بھی کریں اور تہجد کے وقت بھی کریں. تہجد کے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگی ہوئی چیز کو پورا کروں. تو تہجد اور افطار کا وقت انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں کریں گے کہ مانگنا کیا چاہیے, وہ ہم بعد میں کریں گے, لیکن جو ہے وہ مانگے ضرور. پھر کیا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دے تو عمرہ بھی کریں, اور اگر اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دے تو اعتکاف بھی کریں. کیونکہ اس سال یہ چیزیں کرنا مشکل لگ رہی ہیں تو میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ بھی 2 چیزیں کرنے والی ہیں. تو ان شارٹ اگر میں دوبارہ ریپیٹ کر سکوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, تو فرائض کرنے ہیں, روزہ رکھنا ہے, نماز کرنی ہے, نوافل کرنے ہیں جس میں تہجد پڑھنی ہے, باقی جو سنت موقدہ ہیں, غیر موقدہ ہیں, ان کو کرنا ہے, تراویح پڑھنی ہے. پھر جو ہے ہم نے قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے, قرآن پاک کو خود بھی پڑھنا ہے, قرآن پاک کی تفسیر کو بھی سمجھنا ہے. پھر ہم نے دوسروں کا خیال کرنا ہے, دوسروں کو ہم نے افطار کرانی ہے اگر ہم کرا سکتے ہیں. پھر ہم نے جو ہے وہ اگر ہم عمرہ کر سکیں تو ہم نے عمرہ کرنا ہے, اگر ہم اعتکاف میں حصہ لے سکیں تو اعتکاف میں حصہ لینا ہے. اور پھر ہم نے دعا کی جو 2 بلینک چیکس ہیں ان بلینک چیکس کو ٹو دی اینتھ فل کرنا ہے, اور وہ ہے افطار سے پہلے کا وقت اور آخری وقت تہجد کا وقت. ان وقتوں میں, رات کا آخری وقت, تہجد کا وقت, ان وقتوں میں اٹھ کے ہم نے لازماً دعا کرنی ہے. آخر میں بس یہ کہوں گا کہ شروع سے اپنا احتساب کریں. پہلے دن, پہلی رات سونے سے پہلے غور کریں کہ میں کیا غلط کرتا تھا, اب جب کہ شیطان مجھے کس کس چیز پہ اکساتا تھا, میرا نفس مجھے کس کس چیز پہ ورغلاتا ہے. اللہ سے دعاؤں کے وقت میں مانگیں کہ یا اللہ مجھے ان چیزوں سے نجات دلا دے. اور پھر جب آپ استغفار کریں تو ان تمام چیزوں کو جو آپ گناہ کرتے ہیں, ہر ایک کے کچھ پیٹ گناہ ہوتے ہیں, ان گناہوں کو سامنے رکھ کے ان گناہوں کے اوپر استغفار کریں, تو وہ استغفار کی برکت سے ان گناہوں سے آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جیسے میں نے کہا, اب ہم کوشش کریں گے, ابھی بھی بات لمبی ہو گئی, مجھے I have to do better and do things in a shorter time, لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم اب روز ہم 10 منٹ سے زیادہ بات کروں اور 5 منٹ دعا کر کے اس کو ہم معاملے کو ختم کر دیں. تو انشاءاللہ ہم یہی کریں گے, 10 منٹ بات کیا کریں گے اور 5 منٹ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے برکتوں کو سمیٹنے, اس مہینے کی رحمتوں کو پورا ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیا. کتنے لوگ ہیں جو 1 رات پہلے اس مہینے سے فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم فرمایا کہ ہمیں اس مہینے میں داخل کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی اچھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کرنا چاہتے ہیں. اب ہم یہ انشور کریں کہ ہم اپنے کسی ایسے عمل سے اللہ کو ناراض نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اس مہینے کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.